نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله اسوہ۔ معزز سامعین گرامی قدر، یقیناً برادر عزیز مولانا شمشاد نارا صاحب نے جس عذر کو آپ کے سامنے رکھا، یہ بات میں نے ان کے گوش گزار کی، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ان کی محبت اور آپ احباب کی محبت نے مجھے مجبور کیا کہ میں آپ کے سامنے اپنی چند گزارشات کو رکھوں۔ اللہ کے فضل و رحمت سے برادر مکرم علامہ طارق محمود یزدانی صاحب بھی، عارف اصلی صاحب، عتیق الرحمان بھائی، عطاء الرحمان بھائی، جوید گرایا صاحب، نوید الرحمان یزدانی، زاہد ظہیر، یہ سارے میرے اپنے محبوب چہرے ہیں، اور اللہ کے فضل و رحمت سے ان کی محبتوں کے اوپر ان کا شکر گزار بھی ہوں۔ ابھی آپ کے سامنے خطیب ذی وقار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بعض گزارشات کو رکھا، اسی بات کو میں کچھ آگے بڑھاؤں گا کہ بلا شبہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کانا حقہ بعد الہدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حقیقت بات یہ ہے کہ شاعر نے اس شعر کے اندر بھی انتہا کر دی کہ اللہ خالق ہے اور کائنات ساری کی ساری مخلوق ہے، اور مخلوقات میں سے اگر اللہ نے سب سے افضل کسی کو بنایا تو آمینہ کے لال کو بنایا۔ بعد الہدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ خالق ہے، باقی ہر چیز مخلوق ہے، اور مخلوقات میں سب سے افضل اگر کوئی ہیں تو آمینہ کے لال ہیں۔ اور اسی بات کو حسان ابن ثابت نے بھی اپنے انداز میں بیان کیا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ جیسا حسین کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے آپ عیوب سے، آپ اس طرح عیبوں سے پاک صاف مبرہ ہیں کہ یوم تخلیق کے دن محسوس یوں ہوتا ہے کہ آپ رب کے سامنے کھڑے تھے اور رب کو کہہ رہے تھے مجھ کو ایسا بنا، مجھ کو ایسا بنا۔ آپ کہتے چلے گئے اور رب بناتا چلا گیا۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم نشرہ کا سینہ لے کے آئے، والضحیٰ کا چہرہ لے کے آئے، واللیل کی زلف لے کے آئے، ما زاغ البصر وما طغیٰ کی نگاہ بھی لے کے آئے، اور اسی نگاہ کے متعلق اقبال نے بھی کیا خوب کہا ہے، اور یقین مانیے کئی شعر انسان کی زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ اور اقبال نے کہا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم راتو بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر۔ اللہ کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں اللہ تو رب ہے، تیری بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے کہ تو معاف کر دے، لیکن اگر تو میرا حساب لینے کا ارادہ رکھتا ہی ہے تو کل قیامت کے دن میرا جب حساب لینے کا وقت آئے گا تو نگاہ محمد سے دور کر لینا۔ جس نبی کا کلمہ پڑھا اس کے سامنے حساب کیسے دوں گا؟ اور لوگوں، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہو اس کے سامنے حساب دینے سے تو ڈرتے ہو، لیکن اس کی سنت اپناتے ہوئے شرماتے ہو، اس کی سنت کے اوپر نہیں چلتے۔ ابھی خطیب نے جو پہلا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھا وہ ان کی سیرت کا، ان کی صورت کا ہے، لیکن محبت کا اصل جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ اس سیرت کے اوپر عمل بھی کیا جائے۔ بے شک یہ بھی محبت ہے کہ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس نام کی کرنوں سے ہر چیز منور ہے، وہ نام مکمل ہے، وہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باتیں درست ہیں، لیکن محبت کا عملی تقاضا کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف چند احادیث آپ کے سامنے آج رکھنی ہے۔ ایک مشہور حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، سب جانتے، وہ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ گھر تشریف لے کے آئے، ماں نے عائشہ نے کہا ابھی آپ کے 3 صحابہ آئے تھے،
یہ باتیں کر کے گئے. کیا کیا باتیں کر کے گئے؟ مجھ سے پوچھ رہے تھے رسول اللہ کا روزہ کیسا ہے. میں نے بتایا آپ پیر اور جمعرات کا روزہ. اچھا آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں, آپ پیر اور جمعرات کا رکھتے ہیں, میں ہر روز روزہ رکھوں. دوسرے نے پوچھا آپ کا عبادت کا کیا سٹائل ہے, قیام اللیل کا کیا طریقہ ہے. میں نے بتایا وہ آپ جاگتے بھی ہیں, سوتے بھی ہیں, قیام بھی کرتے ہیں, کسی رات آدھا کرتے ہیں, کسی رات پورا. اچھا ان کے تو اگلے پچھلے سارے معاف ہیں, میں ساری زندگی ہر روز رات کو قیام کروں. تیسرے نے پوچھا گھریلو خانگی معاملات کے اندر ازواج کو کتنا وقت دیتے ہیں وغیرہ. میں نے بتایا ہر زوجہ کو اتنا وقت دیتے ہیں. تو اس نے کہا ہاں آپ کے اگلے پچھلے تو سارے معاف ہیں, آپ کے وقت میں تو بڑی برکت ہے, میں شادی نہیں کروں گا. کیونکہ اگر میں ازواج کو اتنا وقت دوں گا تو عبادت کا ٹائم تو میرے پاس نہیں رہے گا, رسول اللہ کے پاس تو وقت میں برکت. ماں عائشہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف عادت, رسول اللہ تیز طبیعت کے مالک نہیں تھے, بے انتہا تیزی سے پوچھا یہ باتیں کر کے گئے. جی ہاں, تیزی سے باہر نکلے جو رسول اللہ کا عمومی انداز نہیں تھا. دوڑ کے ان کو پکڑا. گویا یہ جو تیزی سے جانا, دوڑ کے پکڑنا, اس بات کی بذات خود نشاندہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی اہم بات سمجھانے جا رہے ہیں, اور بہت اہم کوئی معاملہ ہے, کوئی ان سے غلطی ہو گئی ہے جس کی تنبیہ کرنے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکے, ان کے پیچھے چل پڑے, ان کو روکا. تو نے یہ کہا, جی ہاں. تو نے یہ کہا, جی ہاں. تو نے یہ کہا. تینوں کو ایک ہی جملہ کہا, الگ الگ انداز ہیں, الگ الگ روایات ہیں, لیکن جملہ ایک ہی, ابتدا ایک ہی جملے سے ہوئی. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین کی پشت کے اوپر کائنات میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. میں محمد سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, اور میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں, منگل بدھ کا نہیں رکھتا, جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں, جمعہ ہفتے اتوار کا نہیں رکھتا. تو نے یہ کہا ہر روز روزہ رکھے گا؟ جی ہاں. دوسرے نے کہا, دوسرے سے پوچھا ہاں جی آپ بیان کریں. کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں, اور میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں. تو نے یہ کہا میں پوری رات قیام کروں گا؟ جی ہاں. تیسرے کو بھی یہی کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں, اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں. اب جو جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے, کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات, اور کاش ہمارا یہ مشن اور منہج اور نقطہ اور نظر اور مسلک لوگوں تک پہنچ جائے. وہاں پہ رسول اللہ نے ایک جملہ بولا, کہا فمن راغب عن سنتی, فمن راغب عن سنتی, جس نے میری سنت سے اعراض کیا فلیس منی, وہ میری امت میں سے نہیں ہے. یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے, سوچنا ہے, رکنا ہے. رسول اللہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کس کو کہہ رہے تھے؟ صحابہ کو. صحابہ کو کیا کہہ رہے تھے؟ فمن راغب عن سنتی, جو میری سنت سے اعراض کا مطلب ہوتا ہے یا آگے بڑھے گا یا پیچھے رہ جائے گا. دو نے آگے بڑھنے کی کوشش کی اور ایک نے پیچھے رہ جانے کی کوشش کی. جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہے. یہ جو جملہ ہے کاش مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے. یہاں پہ ہمارے ہاں پورے کا پورا مقدمہ اور فلسفہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نیت نیک ہو تو عمل کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے. آج صحابی رسول نے پوری زندگی روزہ رکھنے کی نیت کی, یہ عمل نیک ہے کہ بد ہے؟ نیک عمل ہے. اور کیا روزہ رکھنا رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے کہ نہیں؟ ایک ایسا عمل جو رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہو, اس کا عدد اپنی طرف سے مقرر کر کے سارے ایام پہ پھیلا دینا, اس کے بارے میں رسول اللہ کہہ رہے ہیں جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہے. آپ کہتے ہیں اس نے نیت ہو تو کل بھی کر لیا جائے, چلیسواں بھی کر لیا جائے, چہلم بھی کر لیا جائے, تیجا بھی کر لیا جائے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رسول اللہ چاہتے ہیں میں آپ میری پوری امت جنت میں چلی جائے. رسول اللہ کو اللہ کہہ رہا ہے
یہ اعزاز ہے، یہ مقام و مرتبہ حریص علیکم، تمہارے اوپر حریص ہیں کہ تم سب جنت میں چلے جاؤ۔ رسول اللہ تو نیکی کا وہ عمل بتلا کے نہیں گئے، لیکن تیرا اور میرا مولوی رسول اللہ سے زیادہ حریص ہے ہمارے اوپر۔ رسول اللہ کو تو نیکی کا وہ عمل بتلانا، رسول اللہ دین پورا پہنچا کے گئے ہیں کہ کچھ چھوڑ کے گئے ہیں؟ دین اگر پورا پہنچا کے گئے ہیں تو نیکی کا ہر عمل بتا کے گئے ہیں کہ نہیں گئے؟ اب رسول اللہ کے اس فتوے کے اوپر ذرا آپ نے غور کرنا ہے۔ ایک شخص، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کا، حضرت علی کا، حضرت زبیر کا یہ اجماعی فتویٰ ہے۔ رسول اللہ نے جب یہ صحابہ کو کہہ دیا تو ایک شخص اٹھے، وہ 360 دن کے روزے رکھے۔ 360 روزہ رکھنا نفلی ثابت ہے، وہ نفلی روزے 360 رکھے۔ حضرت علی نے کہا اللہ کی قسم خانہ کعبہ میں رہتا ہو، 360 روزے رکھتا ہو، آب زمزم سے وضو کرتا ہو، اس کا اللہ ایک بھی روزہ قبول نہیں کرے گا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ عمل سنت کے مطابق، اور دوسری طرف صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو 30 روزے رمضان کے رکھے اور اس کے بعد صرف کتنے رکھے؟ 6 روزے، صرف 6 روزے رکھے، 30 اور 6 کتنے ہو گئے؟ 36 روزے رکھے، صرف 36 روزے رکھے، اس کو 360 دنوں کے روزوں کا ثواب مل جاتا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک 360 دن کے روزے رکھے گا، اس کو ایک روزے کا ثواب نہیں، اور ایک صرف 36 روزے رکھے گا، اس کو پورے سال کا ثواب ہے۔ فرق کیا ہے؟ سنت کا فرق ہے۔ یہ رسول اللہ کی سنت ہے، وہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ میں اور آپ سنت کی اہمیت اتنی فراموش کر چکے۔ خلاد بن رافع کا مشہور واقعہ میں یاد نہیں رہا، انشاءاللہ مفصل خطاب علامہ طارق محمود یزدانی صاحب کا ہوگا، صرف چند نکتے آپ کو دے کے جانا چاہتا ہوں۔ خلاد بن رافع رسول اللہ کو آکے سلام کر رہے ہیں، وعلیکم السلام، نماز 2 رکعتیں پڑھی، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ جائیے آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر سلام کیا، پھر پڑھی، پھر 3 دفعہ جب ایسا ہو گیا تو رسول اللہ کو آکے کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے اس سے اچھی آتی ہی نہیں، آپ بتلا دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک بڑی ہلکی سی بات کی، ہمارے لیے یہ باتیں کیا ہیں؟ رسول اللہ نے کہا جب آپ رکوع کرتے ہیں تو آپ اطمینان نہیں کرتے، فوراً سر اٹھا لیتے ہیں، جب سجدہ کرتے ہیں فوراً سر اٹھا لیتے ہیں۔ اعتدال کی ایک سنت ہے، اطمینان کی ایک سنت ہے، آپ اس کے مطابق رکعتوں کو نہیں پڑھے۔ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جو رسول اللہ کی ایک سنت اعتدال کو چھوڑ دے اور نماز پڑھے، رسول اللہ کا فتویٰ اس نے نماز نہیں پڑھی۔ اور یہ صرف رسول، جیسے حضرت علی کا فتویٰ نا روزے کے بارے میں، اسی طرح حضرت حذیفہ کا یہ فتویٰ، یہ مولویوں کا فتویٰ نہیں ہے کہ کوئی بعد میں کہ علامہ صاحب آئے تھے، وہابیوں کا مولوی آیا تھا فتویٰ دے گیا ہے، یہ صحابہ کا فتویٰ ہے۔ حضرت حذیفہ کے سامنے بعین اسی طرح ایک شخص نے ایسی ہی نماز پڑھی، انہوں نے کہا واپس لوٹ جا، نماز پڑھ نماز پڑھ، اس نے بھی یہی کہا مجھے اس سے اچھی آتی نہیں۔ حضرت حذیفہ نے اس سے پوچھا منذ کم تصلی ہکذا، یہ تو کتنے عرصے سے ایسی نماز پڑھ رہا ہے؟ کہا 40 سال بیت چکے ہیں، مجھے ایسی ہی نماز آتی ہے اور میں ایسے ہی نماز پڑھتا ہوں۔ حضرت حذیفہ کا فتویٰ ہے، ایک صحابی رسول کا، رازدار رسول کا، کیا کہا؟ اذن ما صلیت الان، تو پھر تو یاد رکھ تو نے 40 سال میں ایک بھی نماز کو ادا نہیں کیا، اور مجھے خطرہ ہے، اور میں ڈرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں اگر تو مر گیا تو مجھے خطرہ ہے کہ غیر امت محمدیہ میں سے نہ اٹھایا جائے۔ رسول اللہ کی سنتوں کو چھوڑ دینا تیرے اور میرے لیے، اگر آج بھی میں اپنے اوپر رکھ کے سوچیں، آج ہماری مسجد میں کوئی ایک شخص آئے تیز تیز نماز پڑھے یا سنت کے خلاف نماز پڑھے، آپ اس کو کہہ دیں بھائی رفع دین بھی رسول اللہ کی سنت ہے، اعتدال بھی، دوسرا ساتھی آپ کو کونی میں رہے اور پڑھنتے دے پڑھتے رہے، اور جو نماز رسول اللہ کے نماز کے مطابق نہیں ہے 40 برس بھی پڑھی جائے ایک نماز کا ثواب۔ اور دوسری طرف حدیث کی ہر کتاب میں تقریباً یہ حدیث موجود ہے کہ ایک شخص اٹھے، آپ اور میں ابھی اس حدیث پہ عمل کر سکتے، اٹھے کیا کرے؟ ویسے وضو کرے جیسے رسول اللہ نے وضو کیا، اور ویسے 2 رکعتوں کو ادا کرے جیسے رسول اللہ نے پڑھی ہیں،
ایک طرف 40 برس کی نماز ہے اور دوسری طرف صرف 2 رکعتیں ہیں. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں صرف 2 رکعتیں اس وضو کے ساتھ. جیسے رسول اللہ نے وضو کیا، جیسے رسول اللہ نے 2 رکعتیں پڑھی، وہ شخص ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اب بتائیے دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک 40 سال کی نماز قبول نہیں ہو رہی اور ایک طرف 2 رکعت سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دونوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ کی قسم یہ دین کا خلاصہ ہے. یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. ایک آیت پورے دین کا خلاصہ مفسرین نے لکھا. کیا عبادت ہوگی تو کس کی ہوگی؟ عبادت ہوگی تو کس کی ہوگی؟ ایک اللہ کی. اور عبادت کس طرح ہوگی؟ وہ طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہ طریقہ رسول اللہ کا ہوگا. عبادت اللہ کی اور طریقہ رسول اللہ کا. یہ دین کا خلاصہ ہے. یہ دین ہے، یہی دین فطرت ہے، یہی دین اسلام ہے. کوئی شخص اٹھے اور کہے وہابی بڑے متعصب ہے، دیوبندی بڑے متعصب ہے، اہل حدیث بڑے متعصب ہے، جی جس کا جو جی چاہے دین میں کرتا چلا جائے. دین اتنا ہی ہلکا ہے کہ دین میں جو جی چاہے یار کرنے دو، جیسے کرتے، جیسے رسول اللہ نے کیا ویسے کرنا مشکل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا روزہ رکھا. محبت کا تقاضا یہ ہے، رسول اللہ نے پیر کا روزہ رکھنے کی علت بھی بیان کی ہے. حالی روزہ نہیں رکھا، کہا میں پیر کے دن پیدا ہوا اور میں شکرانے کے طور کے اوپر روزہ رکھتا. جس کو رسول اللہ سے محبت ہے اور وہ رسول اللہ کا یوم پیدائش منانا چاہتا ہے، وہ ہفت روزے کے طور پر صبح سحری ہو تو روزہ رکھ لے، افطاری ہو تو روزہ کھول لے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کا مسنون طریقہ پالے گا. لیکن چونکہ روزہ رکھنا بڑا مشکل کام ہے، ناچنا گانا بڑا آسان کام ہے. اور بریلوی علماء سے ٹی وی پہ بیٹھ کے مذاکروں میں، نشستوں میں، ابھی گورنر ہاؤس میں، ابھی شرینا ہوٹل میں یہی گزارشات کی اللہ کے لیے آپ قوم کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. آپ بھی موسیقی کے خلاف ہیں، آپ بھی ڈھول کے خلاف ہیں. آپ کو پتہ ہے امام احمد رضا ہاں بریلوی صاحب نے بھی موسیقی کی حرمت کا فتویٰ دیا ہوا. ان کے ہاں بھی موسیقی جائز نہیں ہے. تو موسیقی کے اوپر، ناچ گانوں کے اوپر، ڈھول کے طبلوں کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا جائز ہو سکتا؟ اللہ کے بندو، یالا بن امیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. صحابی حضرت عمر کے ساتھ طواف کر رہے ہیں تو رکن یمانی محبت ہے. لوگ کہتے ہیں یار محبت ہو، عقیدت ہو، نیت صحیح ہونی چاہیے. یہ 3 صحابہ کی نیت صحیح نہیں تھی، ان سے افضل نیت کس کی ہو سکتی؟ یہاں پہ یالا بن امیہ رکن یمانی کو فرط محبت سے، جذبات سے گلے لگا لیتے، چومنا شروع کرتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے. حضرت عمر ساتھ ہی ہیں، درہ نکالتے لگایا، اما تفتا مع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے رسول اللہ کے ساتھ طواف نہیں تھا کیا تھا؟ کیا رسول اللہ نے رکن یمانی کے اوپر یہ حرکت کی تھی جو تو کر رہا ہے؟ نہیں، رسول اللہ نے تو حجر اسود ہی کو بوسا دیا تھا. کہا اللہ کی قسم بعد آ جا ورنہ میں تجھے لوگوں کے سامنے درے لگاؤں گا. صحابی رسول ایک صحابی رسول کو نصیحت کرے. امام مالک کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا، اے امام مالک، میں نے بڑا غور و خوض کیا ہے. پہلے وہ آپ سے سوال کرتا ہے کہ بیر علی ذوالحلیفہ کے مقام کی آپ کی نظر میں کوئی فضیلت ہے؟ امام مالک اس کے سوال سے چونک اٹھتے. کہا جی ہاں. کہا کیا فضیلت ہے؟ کہا وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات کو مقرر کیا اور وہاں سے احرام باندھا. کہا اس کے علاوہ بھی کوئی فضیلت ہے؟ کہا کیا تیرے لیے یہ فضیلت کافی نہیں ہے؟ کہا ویسے میں پوچھتا ہوں، میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے مسجد النبوی میں ایک نماز 1000 نماز کا ثواب ہے. مسجد النبوی کا جو احاطہ حرم کا، مدینہ کا، پھر جو دجال ہے وہ وہاں پہ داخل نہیں ہو سکتا. ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا ایک ٹکڑا ہے. یہ مسجدیں ہیں. تو میری یہ نیت اور ارادہ ہے کہ میں احرام باندھوں مسجد النبوی سے. تو وہاں بھی امام مالک نے ایک جواب دیا تھا جو میرا اور آپ کا منہج ہے، میرا اور آپ کا مسلک ہے. انہوں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی اور مسجد النبی کی ان عظمتوں کا نہیں تھا پتا؟ اگر پتا تھا
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. یہ امام مالک نے آیت پڑھی کہ میں تجھے متنبہ کر رہا ہوں، تنبیہ کر رہا ہوں، اللہ سے ڈر جا، تو فتنے میں پڑ جائے گا. ذوالحلیفہ کا یہی مقام و مرتبہ کافی ہے کہ رسول اللہ نے وہاں سے احرام باندھا تھا، اور اگر تو احرام باندھنا چاہتا ہے جہاں مردی سے باندھ نیت کرنی ہے تو ذوالحلیفہ کے مقام پہ جا کے کر. یہ سنت کی اہمیت ہے. اور میرے بھائیو، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا جو معیار ہے وہ اتباع ہے. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. میری اتباع کرو، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. رسول اللہ نے کہا بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن مسعود ابھی اندر بھی نہیں داخل ہوئے، جوتیوں کی جگہ سے بھی باہر ہے، وہیں بیٹھ گئے. یہ اتباع ہے. صحابی رسول اللہ چل رہے ہیں، پیچھے مڑ کے دیکھا صحابی رکے ہوئے، چلتے کیوں نہیں؟ عبداللہ چلتے کیوں نہیں؟ کہا اللہ کے رسول ہلکی سی ایک گھاٹی آئی تھی، میں دیکھنا بھول گیا کہ گھاٹی کو پار کرتے ہوئے آپ نے دایاں پاؤں پہلے رکھا تھا کہ بایاں پاؤں. بتائیے، میں اور آپ سنت کو چھوڑ دیں؟ اللہ کی قسم حقیقت تو یہ ہے کہ رسول اللہ کی ذات بھی بہت اعلیٰ ہے. وُلِدَ فِي مَکَّہ فَأَصْبَحَتْ مُکَرَّمًا وَعَاشَ فِي الْمَدِینَةِ فَأَصْبَحَتْ مُنَوَّرًا. رسول اللہ مکہ میں پیدا ہوئے مکرمہ ہو گیا، مدینہ میں زندگی بتائی منورہ ہو گیا، اور اگر ہمارے دلوں میں داخل ہو جائیں گے تو یہ دل مطہرہ ہو جائیں گے. اللہ رب العزت ان کی محبت کو اتباع کے تقاضوں کے تحت ہمارے ہر دل میں جاگزی فرمائے. آخر میں آپ احباب کے سامنے یہ جو حالات ہے سیلاب کے اور متاثرین کے آپ دیکھ رہے ہیں، اور قدرتی بات ہے جوید گرایا صاحب آپ کے سامنے بیٹھے، شمشاد نارا صاحب، یہ جمعیت اہل حدیث کے معزز اراکین ہیں، ذمہ دار ہیں. ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کے سیلاب زدگان کے لیے، جمعیت اہل حدیث کے لیے اور جمعیت اہل حدیث کے منشور کے لیے، مشن کے لیے اللہ کے فضل و رحمت سے آج انتظامیہ، حکومت، ادارے اس بات کے اوپر خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے سیلاب زدگان میں اگر کسی نے مدد کیا تو مولویوں نے کی. یہ مولویوں کو آپ ہر وقت نہ حکمران بناتے ہیں نہ اقتدار میں لاتے ہیں، لیکن جب قوم کے اوپر، ملک کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے سب سے پہلے یہی مولوی آپ کو محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ الحمدللہ روشن چہرے عبید بھائی بھی آ چکے ہیں، اون باری صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں. یہ اہل حدیث یوتھ فورس کی قیادت، جمعیت اہل حدیث پاکستان کی قیادت، تحریک طلبہ اہل حدیث کی قیادت، وکلاء ونگ، خدمت خلق کا شعبہ، تعلقات عامہ کا شعبہ، اللہ کے فضل و رحمت سے دن رات سیلاب زدگان کی خدمت کر رہا ہے. شمشاد نارا صاحب کے کہنے کے اوپر آپ احباب سے بھی اپیل ہے کہ آپ ضلع گجرانوالہ کے اندر بڑھ چڑھ کے ان کے ساتھ تعاون کریں. یہ اپنے ہاتھوں سے سیلاب کے متاثرین تک امداد پہنچائیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.